ہوتا ہے اصل میں وہ رب سے قریب ہو جاتا ہے. اور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں محمد اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جاؤں گا. لہذا بابا سے بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ابھی جس آیے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا واضح طور پر رب تعالی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام سے خطاب فرماتے ہوئے کہتا ہے کہ ابراہیم اب جو ہے تم آواز دو اور کعبے کی دعوت دو, سب کو کعبے کی طرف بلاؤ, اللہ کے گھر کی طرف بلاؤ. اللہ اکبر. تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی دعوت پر جتنے لوگ جاتے ہیں حج کے لیے, جتنے بھی حج کے لیے جاتے ہیں وہ حضرت ابراہیم کی صدا پہ جاتے ہیں, اور جن تک صدا پہنچ جاتی ہے ان کی لبیک ہو جاتی ہے اور وہ سارے کے سارے دربار الہی کے اندر حاضر ہو جاتے ہیں. یہ بڑی نعمت ہے, یہ بڑی نفعت ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو سرفراز فرمائے, جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں باری تعالیٰ سب کو حج و زیارت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت سے مانا فرمائے. یہ بھی انتہا بڑی خاص ہے اور اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے یہ حج کرنا. اللہ تعالیٰ آپ کو استطاعت عطا فرما دے, پیسہ عطا فرما دے, اور اس کے بعد حج نہیں کرتے. عموماً ایسا ہوتا ہے حج کے بعد سے بڑا خیال کیا جاتا ہے جن کے یہاں لڑکیاں ہوتی ہیں بولے ان کی شادی کرنا حج ہے. نہیں, پہلے اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو فوراً اب اگر آپ پہ حج فرض ہو جاتا ہے, اتنے پیسے آپ کے پاس موجود ہیں کہ آپ حج کے لیے جا سکتے ہیں, تو اولین ساتوں میں آپ حج کے لیے رواں دواں ہو جائیے, فوراً سے نکل جائیے. اگر نہیں نکلتے ان دوران آپ چھوڑ ڈالیں تو آپ نے فرض کو چھوڑ دیا, آپ گناہ گار ہو گئے, آپ گناہ گار. اور اسی عالم میں اگر آپ کو موت آ جائے, موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں, کب ہم پہ موت طاری ہو جائے نہیں معلوم. اگر موت طاری ہو جائے تو اللہ کے پاس حج کے لیے آپ سے سوال کیا جائے گا. تو حج جس کے پاس استطاعت ہے, جس کے پاس حج کے پیسے جمع ہیں, مانے اتنے پیسے آپ کے پاس موجود ہیں, تو فوراً سے حج کے لیے چلے جائیے. اور پھر حج کرنا کیا ہے؟ اگر حج کو دیکھا جائے حج اصل میں ہے کیا, تو بولے نبی پاک علیہ السلام کے طریقے پہ عمل کرنا, اور کچھ بھی نہیں. اور یہ جو ہے محبت ہے, اللہ سے رسول سے محبت ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. بھائی حج ہم کو معلوم تھا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کعبہ ہے اور یہ حج ہے, ہم نے مان لیا. کہا کہ بنا میں ٹھہرنا, ہم ٹھہر گئے. مزدلفہ میں ٹھہرنا, ہم ٹھہر گئے. عرفات میں رات گزاری, ہم نے گزاری. یہ شیطان نے اس کو کنکر مارو, ہم مار رہے ہیں. اگر غور کیا جائے تو سارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ عمل کرنے کا نام حج ہے. آقا علیہ السلام. اور پھر ماننا کیسا ہے معلوم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی حافظ صاحب کو جو آپ فرماتے ہیں بن الفاظ کے اندر ہمارے پاس باتیں کہی جاتی ہیں, تو بن الفاظ کے اندر ہی کہتا ہوں کہ آپ کے سامنے جو قبر کے اندر معاملات ہوں گے وہ کس کے سلسلے میں پوچھا جائے گا؟ عیسائی ہے نا, عیسائی کتنے خدا کو مانتا ہے صاحب؟ ایک خدا. وہ بولتا ہے کہ بیٹے ہیں حضرت عیسیٰ خدا کی. اب عیسائی کو چھوڑ دیجیے, آپ عیسائی سے ہٹیے, یہودی ہے, یہودی کتنے خدا کو مانتا ہے؟ ایک خدا. تو ایک خدا کا انکار ہے کہ ان سب کے اندر. چلیے غیر مسلم ہوتے ہیں, وہ کتنے خدا مانتے ہیں؟ بولے ایشور ایک, وہ بھی ایک وحدانیت کی طرف جاتے ہیں سارے کے سارے. انکار کس سے ہے؟ انکار رسالت سے, اور نبی پاک علیہ السلام کی ہی سلسلے میں سوال کیا جائے گا. حاضر رجل ان کے سلسلے میں کیا کہتا تھا, ان کو کیا مانتا تھا, تیرا عقیدہ کیا تھا ان کے سلسلے میں, کیا پوچھا جائے گا. بعض روایات میں بعض علماء بعض جو ہے فرماتے ہیں کہ یہی سوال کیا جائے گا ان کے سلسلے میں تیرا کیا خیال تھا, ان کے بارے میں کیا کہتا تھا, یہی سوال ہوگا. اور یہی سوال پر جنت مل جائے گی, یہی سوال پر بخشش ہو جائے گی, اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کا اعلان فرما دیں گے. تو یہ حج بھی جو ہے نا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ہی ہے. اللہ اکبر. اور صحابہ کا دیکھیں, ہمارا عقیدہ اور صحابہ کا عقیدہ کیسا عقیدہ. اللہ اکبر. ایک صحابہ رسول نبی پاک علیہ السلام صبح کا وقت تھا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے باہر گئے. سرکار تفریح فرما رہے تھے, ایک اونٹ کو آپ نے دیکھا, ایک گھوڑے کو دیکھا, بے انتہا خوشی کو, بڑا اچھا گھوڑا ہے, بڑا پسند فرمایا.
आका अलैहिस्सलाम ने घोड़े को देख के कहा कि घोड़े के मालिक से ये बेचेगा। वो यहूदी था, वो कहता है बेचेंगे। मोल हो गया, धंधा हो गया। अब धंधा हो गया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ऐसे ही आ गए थे। फरमाते हैं शख्स ठहर जा, मैं भी पैसे लेके आता हूँ, तुझे देता हूँ और उसके बाद में घोड़ा ले जाता हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए। अब उसके पास कोई दूसरा ग्राहक आ गया, बोले घोड़ा बेचेगा? बोले नहीं, मैंने बेच दिया। कितने का बेचा? इतने का बेचा, मैं इतने दूंगा। अब यहूदी था, उसकी नियत पलट गई। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतने में रकम लेकर आ गए और उसके बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रकम पेश की। और उसके बाद आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया रकम ले ले और घोड़ा दे दे। बोले आपने कहा मेरा कोई मायदा ही नहीं हुआ था, मैं आपको बेचे ही नहीं। बोले शख्स गलत बोल रहा है, अभी अभी तो तूने मुझे घोड़ा बेचा, अब कहता है कि तूने घोड़ा नहीं बेचा। बोले नहीं, मैं आपको घोड़ा बेचे ही नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब जैसे ही उसने कहा, नबी पाक अलैहिस्सलाम ठहरे हुए हैं, तो उसने कहा कि देखिए आपकी जो शरीयत है ना, आपकी शरीयत में है कि अगर कोई गवाह हो जाए, अगर हमारे धंधे का कोई गवाह हो जाए तो मैं दे दूंगा गवाही पे। आके कहते हैं क्या बात चल रही है? उनको मालूम भी नहीं कि क्या बात चल रही है। सारा माजरा सुनाया गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़ा उनसे जो है बात की, कीमत तय हुई और उसके बाद में ये फिर जाता है, ये इससे फिर जाता है। अल्लाह। अब जैसे ये सुना तो सहाबी रसूल कहते हैं मैं गवाह हूं, सुभान अल्लाह, मैं गवाह हूं इस बात का कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझे ये पैसे तय किए, ये रकम के ऊपर रज़ाअत हुई और सरकार पैसे लेने गए थे, तू जो है बदल रहा है। मैं गवाह हूं इस बात का। सुभान अल्लाह। अब जैसे ही बात हुई वो यहूदी फौरन से पैसे कबूल करता है और नबी पाक अलैहिस्सलाम के हवाले थोड़ा कर देता है। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सहाबी को खरीद दिलाते हैं। फरमाते हैं ऐ मेरे मीठे सहाबी, क्या तू उस वक्त मौजूद था जब हमारा धंधा हो रहा था? उस वक्त तू मौजूद था? जवाब में कहता है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर से कुर्बान। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर से कुर्बान। आपने कहा है तो हक है। बोले तू उस वक्त मौजूद था? तो बोले क्या मैं अल्लाह को देखा? आपने कहा अल्लाह एक है, मैंने मान लिया। आपने कहा कि अल्लाह का घर काबा है, मैंने मान लिया। आपने कहा ये हज है, मैंने मान लिया। आपने कहा कि ये एहतराम करना चाहिए, मैंने मान लिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बोले आपने कहा ये गवाही क्या चीज है? अल्लाह, कैसा यकीन नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा को, कितना यकीन है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ऐसी मोहब्बत, सरकार ने जो फरमा दिया, खत्म, बात खत्म हो गई। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माल तुम्हारे पास है तो तुम हज के लिए आ जाओ, आज़म करो आज। क्या मालूम कि आज का दिन अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले और हम तमाम के हज हो जाए। आमीन। आज़म कर लो कि इंशाअल्लाह वो ज़वजल हमारे पास उतना माल जमा। और जिसके पास बाज़ लोगों को मालूम नहीं है, मसाइल नहीं मालूम कि अच्छा वो हज से रुके हुए हैं, हमारी ये भी जिम्मेदारी, हमारी वो भी जिम्मेदारी, हमारी वो भी जिम्मेदारी, वो करके चले जाएंगे। वो करके जाने की गारंटी कोई दे रहा है क्या? वो करके जाने की जिम्मेदारी गारंटी कोई दे रहा है? नहीं है। तो फौरन से वो लोग जितनों के पास माल है और जिसके पास नहीं है, आज की महफिल में दुआ कर लो, आज की महफिल में दुआ कर लो, अल्लाह आज की महफिल की दुआओं को कबूल फरमा ले, बारी ताला सारों को हाजी बना दे, बारी ताला सब पे करम फरमाए, अपना दरबार दिखा दे, अपने हबीब का दरबार दिखा। आमीन। और देखो ये हज का मौका, सबके दिल नरम पड़े हुए हैं क्योंकि ये हमारे ईमान की बात है, हमारे ईमान और यकीन की बात है। तो हम कितना तड़प रहे हैं हज के सिलसिले में, तड़प रहे हैं। खुदा की कसम बाज लोग ऐसे होते हैं जो हर साल हज करते हैं। क्या करते हैं? हर साल उनकी ला लब्बैक हो जाती है। सुभान अल्लाह। क्या हो जाती है? ला लब्बैक, तेरी लब्बैक मुझे कबूल नहीं। अल्लाह क्या कहते हैं? तेरी लब्बैक मुझे कबूल नहीं, मैं तेरी लब्बैक को अपनी बारगाह में कबूल नहीं करता। ला लब्बैक। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वजह क्या है? हर साल हज कर रहे हैं, हर साल फजाइल लूटना चाहते हैं, मगर ये सब हालात क्यों हो रहे हैं? मालूम ये हुआ कि वो अपने वालिदैन के साथ ठीक नहीं है, वो अपने वालिदैन के साथ गलत बर्ताव करते हैं, बदतमीजी के साथ पेश आते हैं, जवाब और सवाल करते हैं। ऐसा शख्स सारी जिंदगी हज करता रहे, सारी जिंदगी हज करता रहे, उसका हज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं।
اس کا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں. اور پھر فرمایا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص، دیکھیے نبی پاک علیہ السلام کی مجلس جمی ہے، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اپنے والدین کو ایک محبت کی نگاہ سے دیکھ لیتا ہے تو اللہ اسے ایک مبرور حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. ایک صحابی رسول کھڑے ہوتے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر سے قربان، اگر کوئی 2 بار دیکھ لے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اسے 2 مبرور حج کا ثواب ہے. محبت کی نگاہ سے 2 بار دیکھ لے تو 2 مبرور حج کا ثواب. ایک اور صحابی کھڑے ہوتے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی 3 بار دیکھ لے. آقا مسکرانے لگے، فرماتے ہیں میرے میٹھے صحابی اگر دن میں 70 مرتبہ دیکھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے 70 مبرور حج کا ثواب عطا فرمائے. تو والدین کے ساتھ اچھا سلوک ہو. اور حج کے پیسے کیسے ہونا؟ حج کے پیسے کیسے ہونا؟ کوئی صاحب کسی کو ڈبو دیے، کسی صاحب کو ڈوبا رہا ہے، کسی کو دھوکہ دے دیے اور وہ پیسے جمع کرے تھے. آپ حج کے لیے جا رہے ہیں، آپ حج کے لیے نہیں تفریح کے لیے جا رہے ہیں، آپ کا حج قبول نہیں. اگر اس میں حرام کا شائبہ ہوتا ہے، پہلے تو بزرگوں کی ایک کیفیت ہوتی ہے، بڑے زہد و تقوی کی باتیں پہلے بزرگوں سے ہم سنتے ہیں کیونکہ ہم اپنے اسلاف کی طرف ہی دیکھیں گے. تو اسلاف کے پاس تو یہ تھا کہ وہ کماتا کیا ہے وہ غور کرتے تھے، دعوت میں کھانا کھانے کے واسطے ان کے پاس. ابھی تو حج کا تو چھوڑ ڈالو. یہ کیفیات ان کے ہوتے تھے، ایسے ان کے معمولات ہوتے تھے. تو حج کی جو کمائی ہونی ہے وہ بے انتہا پاک ہونی. کون سی ہونا ہے؟ مطہر و پاک ہونی. اور کسب کی ہونی، مطہر و پاک ہونی. ہر کمائی سے آپ چلے جا رہے ہیں. ایک صاحب چٹیوں کا دھندا کرتے ہیں، ہر سال حج پہ جانے، کوئی حج قبول نہیں ہے بھائی. ابھی آپ گناہگار ہو رہے ہیں. ایسے مال کے ساتھ آپ پہنچ رہے ہیں جس کا سود کا دھندا ہے، وہ سمجھ لے کہ وہ گناہگار ہے، خطا کار ہے، خطاؤں کے اندر گزر رہا ہے. اس کا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں. اللہ کی بارگاہ میں اس کا حج قبول نہیں. یہ ساری چیزوں کو غور کریں. ہمارے جو پیسے ہیں بے انتہا پاک و مطہر ہونا چاہیے. ہمارے اوقاف کے مصطفیٰ صاحب آئے ہوئے ہیں یہاں پر ماشاءاللہ. یہ حاجیوں کے بڑے خدمت گزار ہیں اور ماشاءاللہ سے ہماری بھی بڑی آپ نے خدمت فرمائی ہے. میں مصطفیٰ صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ یہاں پر تشریف لائیں. اپنی عنایتوں سے انہیں سرفراز فرماتے ہوئے دین و دنیا کی تمام بہاروں سے ان کے دامن کو لبریز فرماتے ہوئے کرم نوازی فرماتے ہوئے بے انتہا حاجیوں کی خدمت میں لگے. ہمارے کچھ مسائل تھے اس کے اندر، الحمدللہ مصطفیٰ صاحب جو ہے سر نگوں ہو کے گھر پہ آ کے باضابطہ طور پر پرابلمس کو سالو کر کے گئے. اللہ ان کے کرم کے فیصلے. آمین آمین. تو حج وہ چیز ہے. حج یہ نہیں ہے آپ جا رہے ہیں آ جا رہے ہیں پاپڑ بھی نہیں. حج ایسا نہیں ہوتا. حج کے لیے آپ کا حج آپ کے قلب کی کیفیت کے ساتھ، آپ کے مال کے ساتھ بھی اس کا جوڑ ہو. حج کے لیے جا رہے ہیں اور فکر گھر کی لگی ہوئی ہے، گھر کو آ جانا ہے، بس گھر کو آ جانا. بعض حاجی رات کا ہوتا ہے کہ وہ بے انتہا پلٹ کے آ جانا چاہتے ہیں، جل از جل کسی صورت نکل کے آ جانا چاہتے ہیں. تو ایسا حج قبول ہے کیا؟ ایسا حج قبول نہیں ہے. ایسا حج اللہ کی بارگاہ میں مبرور نہیں ہے. ایسا حج نہیں ہونا. حج آپ کے جو پہنتے نا احرام پہ نا، احرام تو یہ نہیں ہوتا، ارادے کو احرام کہتے ہیں. جو چیزیں آپ پہ نیت کے بعد میں حرام ہو جاتی ہیں. یہ تو ایک کپڑا ہے، آپ نے 2 کپڑے باندھے، اب وہ کفن کے لیے. اب جب آپ نے وہ کپڑے باندھ لیے، اب کپڑے باندھنے کے بعد میں کیا ہوا؟ آپ اللہ کے حوالے ہو گئے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. آپ تعریف کرتے ہیں لبیک مولا میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں. مولا میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر باری تعالیٰ میں کسی کو نہیں مانتا سوائے تیری ذات کے. اللہ اوپر ان الحمد والنعمت اور تیری ثنا بیان کرتے جا رہا ہوں، تیری تعریف بیان کرتے جا رہا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ شان وہ تعریف بیان کرتے بیٹے اس میں تو یہ شان بیان کرتے ہیں اس کی بارگاہ میں جانے. تو آپ کا قلب بھی اللہ کی طرف رجوع رہے. اور دور حاضر میں آج کل ایک دجالی فتنہ چل رہا ہے. وہ دجالی فتنہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ حاجیوں کو بھی نہیں چھوڑ رہا. کس کو نہیں چھوڑ رہا؟ حاجیوں کو بھی نہیں چھوڑ رہا. تو حجاج اکرام جاتے ہیں ان کے ساتھ فون. اب اس کے بعد میں کیا ہے؟ مینا و مزدلفہ یہ مانگنے کے الفاظ دعائیں اللہ تعالیٰ رد نہیں. مینا کی دعائیں رد نہیں. اولاد کے لیے دعا کرنا ہے. میدان عرفات میں ٹھہر کے آپ اولاد کے لیے دعا کریں، چیخ مار مار کے رو رو کے دعا کریں. اللہ تعالیٰ ہر دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمانے والا ہے. اپنے والدین ہیں تو ان کے لیے دعا کریں. اگر وہ مرحوم ہو گئے تو ان کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے، ان کی خطاؤں کی معافی کے لیے دعا کیجیے. یہ معاملہ ہونا چاہیے.
اب وہ اس کے بجائے اب وہ فوراً سے حاجی حرم میں ایسا اکثر عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ بس وہ سیلفیوں کے اوپر معاملات چلتے ہیں، اور پھر یہ کس کے دربار میں رب ذوالجلال جن کے کلام کی یہ شان ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے کلام کو پہاڑ کی چوٹی پہ اتار دیتے تو وہ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جائے. اللہ اکبر. ایک تجلی دیکھنے کی خواہش موسیٰ نے کی تو پہاڑ جل کے خاک ہو گیا. ہم سے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کس کے مقام کو جا رہے ہیں؟ اب وہاں پر دنیا کے معاملات لگے ہوئے ہیں، مسخرہ پڑا چل رہا ہے. تو وہ خطری طور پہ ایسے حاضر اب جانے والے حضرات ہیں، آپ کے ساتھ سابقہ ہونے والا ہے، تو آپ الحمدللہ اچھا حج کریں گے ہماری باتیں سن کے. مولا تعالیٰ آپ پہ کرم فرمائے. تو وہاں پر جائیں تو خالصتاً اللہ کی محبت میں ڈوب جائیں. جب آپ کے آنکھ سے آنسو نکلتے رہیں بس اللہ کی بارگاہ میں مانگتے رہیں، مانگتے رہیں، مانگتے رہیں، مانگتے رہیں. اللہ فرماتے ہیں میں نہیں مانگنے والے سے بیزار. جو کوئی مجھ سے مانگتا ہے میں اس سے تو راضی ہو جاتا ہوں، میں تو اس کے اوپر کرم کے فیصلے فرماتا ہوں، عنایات کے فیصلے فرماتا ہوں. تو یہ بھی معاملہ ہونا چاہیے. حرم شریف میں ہم نے اکثر دیکھا ہے فون کے اوپر جو ہے مصروف رہتے ہیں. ایسی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، ایسی کوئی فوٹو کی بھی ضرورت نہیں ہے. یاد دہلی کے لیے، خواہش کے لیے ایک آدھ اگر فوٹو لے لیتے ہیں اتفاقی طور پر وہ سمجھ میں آنے کی بات ہے. اب وہ تو بس وہاں سے ڈائریکٹ ریلے ہوتے رہتا فوٹوؤں کا، ڈائریکٹ معاملہ. ایسا نہیں، یہ عبادت کا معاملہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا ہے. حج تو ایسا حج کرنا چاہیے. اور پھر اپنے اقربا کا بھی خیال کریں، اپنے رشتہ داروں کا بھی. بعض لوگ ہوتے ہیں جو حج کے پیسے بھی جمع ہو جاتے ہیں سارے، اور کوئی مجبور مل جائے تو سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ، اور پھر وہ حج کر سکتا ہے بعد میں. آج اس کی ضرورت پوری کرنا ہے، جو وہ ضرورت پوری کر دو اللہ تعالیٰ تم پہ کرم کے فیصلے فرمائے گا. پھر آنے والے سال اللہ تم کو حیات بھی عطا فرمائیں گے، حج کی سعادتوں سے بھی مالا مال فرمائیں گے. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا حج کی تیاری تھی، سب پورے قافلے والے تیار ہو گئے، قافلہ پورا تیار ہو گیا، سارے لوگ بازار میں جا کے سامان خرید رہے ہیں حج میں جانے کے لیے. حضرت حسن بصری بھی سامان لینے کے لیے نکلے. آپ کی اچانک ایک خاتون کے اوپر نگاہ پڑ گئی، ایک خاتون پر نگاہ پڑ گئی. وہ فوراً سے جو ہے ایک مری ہوئی مرغی کو اٹھائی اور وہ چھپا کے لے جا رہی. حضرت حسن بصری دیکھے یہ تو مردار ہے اور یہ مردار مرغی کو لے جا رہی، لہذا فوراً سے اس کے پیچھے پیچھے چلے گئے. اب جب پیچھے پیچھے جانے لگے اب وہ ایک گھر کے اندر داخل ہو گئی. حضرت حسن بصری بھی وہاں ٹھہر گئے اور وہاں پر دیکھا 3-4 بچیاں تھیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. بچیاں رو رہی تھی، بھوک سے تڑپ رہی تھی. ہمارا اسلام کتنا پیارا مذہب ہے. دیکھیے حج فرضیت میں سے مگر یہ عمل پہ بھی اللہ راضی ہو جاتے ہیں، کرم کے فیصلے فرماتے ہیں. اب حضرت حسن بصری وہاں جا کے دیکھتے ہیں تو وہ فوراً سے جو ہے وہ مرغی کو لیتے ہیں. وہ مرغی کو لے کے جو ہے کہتے ہیں کہ بیٹی اب اس کو چھیلو، صاف کرو، اب یہ ہم پہ حلال ہو گئی، ہم پہ فاقہ آ چکا ہے، 3 دن کا ہم پہ فاقہ آ چکا ہے، ہم نان شبینہ کے محتاج ہو گئے، آج ہم پر یہ مرغی مری ہوئی مرغی بھی ہم پہ حلال ہو گئی، بیٹی اس کو کھا لیتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت حسن بصری نے جیسے ہی دیکھا بے انتہا بے قرار ہوئے، فوراً سے بازار گئے، اناج لیا، سارا اناج لیا اور اس کے بعد میں فوراً سے اپنی پیٹھ پہ لادا کے دل میں سوچتے ہیں کہ میں پھر حج کر سکتا ہوں مگر آج ان کی مدد کی ضرورت ہے. فوراً سے پیٹھ پہ اناج ڈالا اور فوراً اس گھر کے اوپر گئے، دستک دی، دروازہ کھلا. فرماتے ہیں کون ہے؟ بولے اصل بات یہ وہ یتیم بچیاں تھیں. کہتے ہیں کہ تمہارے جو شوہر تھے میرے دوست تھے، میں نے ان سے قرضہ لیا تھا، اور وہ مجھے واپس کرنا تھا، وہ مجھے واپس کرنا تھا. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ یہ اناج یہ لے لیجیے اور یہ جو ہے بے انتہا معافی کے ساتھ یہ پیسے پیش کر رہا ہوں، قبول فرما لیجیے. پیسے دے دیے. حضرت حسن بصری وہاں سے چلے گئے. اب جتنے حجاج اکرام جانے والے تھے وہ سارے کے سارے کہتے ہیں حسن اب تک تو چلنے کی بات ہے، اب نہیں کر. بولے نہیں، مصروفیت آ گئی، کچھ کام آ گیا، آنے والے سال کر. بولے حسن کیسے ہوگا، چلنا پڑے گا. بولے نہیں، آنے والے سال کر دوں، آنے والے سال کر دوں. سارا قافلہ چلا گیا. حضرت حسن بصری کے آنکھ سے زار زار آنسو جا رہے ہیں، آپ بے اختیار رو رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب حج کا موسم گزر رہا تھا. حضرت حسن بصری بے انتہا آرزو کی نگاہوں سے وہ راستے پہ دیکھ رہے تھے جس راستے پہ حاجی گئے تھے. اللہ اکبر. دیکھتے جا رہے ہیں، دیکھتے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. اب جب حاجی حضرات سارے کے سارے واپس آئے، حاجی حضرات واپس آئے تو اس سے پہلے 2 اولیاء تھے. وہ ایک ولی تھے اللہ کے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ 2 فرشتے گفتگو کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟
دو فرشتے گفتگو کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کسی کا حج قبول نہیں فرمایا، اللہ نے ساروں کے حج کو رد فرما دیا، کسی کا حج اللہ نے قبول نہیں فرمایا، ایک شخص کا اللہ نے حج قبول فرمایا، ایک شخص کا حج قبول فرمایا۔ کس کا؟ تو کہتے ہیں کہ حسن بصری کا اللہ نے حج قبول فرمایا، سبحان اللہ، حسن بصری کا اللہ نے حج قبول فرما لیا۔ اب بات ہو گئی، اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد میں جب قافلہ آیا تو حاجیوں سے ملنے کی اشتیاق حضرت حسن بصری بھی چل پڑے۔ جب حاجی آئے تو حاجی کہتے ہیں اچھا حسن ہمارے ساتھ نہیں چلنا تھا تو کہہ دینا تھا کہ ہمارے ساتھ نہیں آئیں گے، ہمارے ساتھ نہیں آئیں گے، ہم نے دیکھا کہ مینا میں آگے آگے آپ ہی چل رہے تھے، سبحان ہم اللہ، نے دیکھا کہ مزدلفہ میں آگے آگے آپ ہی تھے، طواف میں آگے آگے آپ ہی تھے، زمزم آپ ہی پی رہے تھے سب میں پہلے، ہم جب پہنچتے تو آپ چلے جاتے وہاں سے، ہم نے دیکھا عرفات کی رات اتنی دعائیں کی وہاں پر آپ ٹھہرے ہوئے تھے، ہم کو بھی شریک کر لیتے۔ فرماتے ہیں حضرت حسن بصری پریشان ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، فرماتے ہیں مدینے میں زیارت کے وقت سرکار کی جالیوں میں جا رہے ہیں آپ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کسی کا اللہ نے حج قبول نہیں فرمایا، حسن بصری کا اللہ نے حج قبول فرمایا، اللہ نے ایک فرشتے کو مقرر کر دیا کہ جا حسن کا حج کرتا جا، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو دیکھیے یہ عمل بھی کرتے رہے، حج ایسی نہیں، حج ہو رہا ہے ہم اپنے پڑوسی کو ستا کے حج کے واسطے جا رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے ہم گھر بناتے ہیں کھڑکی پھوڑ ڈالے خرید اپنے پڑوسی کے پاس، اس کو تکلیف پہنچتی ہے، آ رہے پھر حج کو جا رہے ہیں، ہم حج کو جا رہے ہیں۔ ایک غیر مسلم صاحب تھے، نواب صاحب کا واقعہ، ایک نواب صاحب حج کو جا رہے تھے، آج سے قریباً 60-70 سال پہلے کی بات ہے، بابا حضرت قبلہ عموماً سناتے تھے۔ تو اس زمانے میں جو ہے بڑا احترام کیا جاتا تھا، غیر سب مل کے جو ہے استقبال کرتے ہیں، حاجیوں کی بڑی آہو بھگت ہوتی، سارے معاملات ہوتے۔ اب وہ نواب صاحب حج کو جا رہے تھے، اعلان ہوا، اس زمانے میں جانا تو پھر آنے کا مسئلہ بھی نہیں رہتا تھا، اور جب حج کا معاملہ ہوتا تو سارے کے سارے بے انتہا تڑپتے رہتے ہیں یہ معاملات۔ تو نواب صاحب کے جو پڑوسی تھا وہ غیر مسلم تھا، اس کے گھر میں انہوں نے کھڑکی پھوڑ دی، تو اس کے بعد سب لوگ حاجی صاحب سے ملنے کے لیے سارے لوگ گئے۔ اب جانے کے بعد میں جو ہے یہ جو پڑوسی تھا یہ بھی حج کی ملاقات کے لیے مبارکباد دینے کے لیے گیا، تو بولے سر بے انتہا آپ کو مبارک، سرکار کو میری طرف سے سلام سنا دینا۔ کیا کہا وہ؟ سرکار کو میری طرف سے سلام سنا دینا، اور یہ بھی کہہ دینا کہ میں فلاں کے پاس کھڑکی پھوڑ کے آیا ہوں، اللہ اکبر۔ جیسے ہی کہا وہ نواب صاحب کے زار زار آنسو جانے لگے، وہ بے اختیار روئے، بولے بھائی فوراً آؤ مستریوں کو لگاؤ، پہلے کھڑکی بند کرو۔ تو ہمارے پڑوسی حج اصل میں حج ہونا آپ بے شک، کا، حج بولے تو آپ اللہ کے ہو گئے، 2 آوازوں پہ حج کو جاتے ہیں، معلوم آپ کو کتنی آوازوں پہ جاتے ہیں؟ 2۔ میں نے ایک بات تو سنا تھی کہ حضرت ابراہیم اعلیٰ نبینا علیہ السلام کی آواز پہ حج پہ جاتے ہیں، اب وہ آنے کے بعد میں صوفی ہو جاتا ہے، بس جہاں بیٹھے گا حج کی باتیں کرے گا، مدینے کی باتیں کرے گا، اور پھر اشتیاق رہے گا کہ پھر سے میں چلا جاؤں، پھر سے میں چلا جاؤں، روتا رہے گا، دعا کرتا رہے گا، اللہ مجھے بقی عطا فرما دے، اللہ میرا بچپن بقی فرما دے، آمین کہہ دیں، آمین آمین، باری تعالیٰ ایسا کرم فرما دے، سرکار اپنے شہر کے لیے مجھے پسند فرما دے۔ آمین۔ وہ جو ہاتھی ہوتا ہے اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے، ایسی تڑپ ہوتی ہے۔ اور ایک آواز جب اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ حکم ہوا کہ ابراہیم جاؤ ہمارے گھر کی زیارت کے لیے لوگوں کو بلاؤ، اب جیسے یہ اعلان ہوا، اب اعلان ہونے کے بعد میں سارے لوگ زیارت کے لیے الحمدللہ اطلاع آنے لگے، تو شیطان آ کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے باری تعالیٰ میں نے بھی تیری خوب خوب عبادت کی ہے، میں نے بھی تیری خوب خوب عبادت کی ہے، ذرے ذرے پہ میں نے سجدہ کیا ہے، پانی کے قطرات پہ میں نے سجدہ کیا ہے، ساری آج مجھے بھی یہ اعزاز عطا فرما کہ میں بھی حاجیوں کو بلاؤں، حاجیوں کو میں بھی بلاؤں تیرے دربار کے واسطے، تیرے دربار کی زیارت کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ٹھیک ہے تو بھی بلا۔ تو حضرت ابراہیم کی آواز پہ جو جاتے ہیں وہ سارے کے سارے متقی و پرہیزگار ہو کے آتے ہیں۔ سبحان اللہ، اور کوئی صدائے شیطان سن کے جاتا ہے تو آنے کے بعد میں اور وہاں پر بھی شرارتاں کرتے رہتا۔ پرسوں حج اس کے اندر ہی ہم دیکھ رہے تھے حاجی حضرات گلے پکڑ لے رہے ہیں ویکسینیشن لیتے وقت، اس سے میں حاجی صاحب آپ حج کو جا رہے ہیں اس وقت چھوڑ دینا ہے، غصے چ نہیں آنا، سارے نرم موم ہو جانا، آپ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ اب پھر وہاں پر بھی مناظر ایسے ہوتے ہیں حج کے اندر دیگر تمام میں جب احرام مان لیتے ہیں، اب وہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان
इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, ईमान वालों इस्लाम में कामिल तौर पर दाखिल हो जाओ, शैतान तुम्हारा सरकश खुला दुश्मन है, और वो दुश्मनी निकालता है, और दुश्मन निकाल क्या करता, वहां पर जोर मिला देता। अगर कोई आगे खत्म, जैसे उम्मन होता है लाइनों के अंदर ठहरना, लाइनों के अंदर ठहरना है, तो होता ये है कि लाइन में हम पहले से ठहरे तो कोई साहब सामने आ गया, हम जलाल में आ जाते, तलवार सुलेमानी निकाल देते उसको मान, कैसा इतनी देर से हम थोड़ा बर्दाश्त कर, तो एक घंटे में हम खत्म नहीं हो जाते। और जो कोई हज के लिए जाए वो जज्बाए खिदमत रख के जाए, क्या रख के जाना, जज्बाए खिदमत रहना। हमको ये ख्याल होगा कि हमको खिदमत करना है, हम तो हज कर रहे हैं मगर हमको हाजियों की खिदमत करना है। किसकी खिदमत करना है, हाजियों की खिदमत करना है। ये जज्बे से खाने पीने के लिए ले जाए, ज्यादा लेके जाए, ज्यादा, इतना एक का 70 है वहां, जबरदस्त सवाब ही सवाब है। तो वो खिलाते वक्त भी कभी भी कोताही नहीं करना, पिलाते वक्त भी कोई कोताही नहीं। हाजियां हजरात ऐसा करना चाहिए। और जैसे बुज़ा वक्त ऐसा होता है हमको कहीं जगह नहीं मिलती सोने के लिए, बर्दाश्त कर लें, किसी और को जगह मिल रही है, अगर कुछ जो है हमारी जगह पे आ गया खामोश हो जाए, थोड़ा बर्दाश्त रखिए। अल्लाह ताला आपका इंतजाम फरमाए, क्योंकि आप मेहमान किसी और के नहीं, अल्लाह के मेहमान होके जा रहे हैं। किसके मेहमान होके जा रहे हैं, अल्लाह के मेहमान हो रहे हैं, तो अल्लाह ताला आपका इंतजाम फरमाने वाला है। तो ये हाजियों को ये करना चाहिए। और आप हजरात इरादा कर लें, अज़्म कर लें, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां अता फरमा दे, आप हज के लिए जाएंगे। और जो पैसे रख के नहीं जाता है वो गुनाहगार है। हम मैंने कामिल ईमान ही नहीं हो रहा, 5 की जगह 4 ही छोड़े, एक छूट जा रहा। एक को मुकम्मल करने के लिए आपको किसी सूरत आपको हज करना पड़ेगा, किसी सूरत। और अल्लाह ताला हम पे करम फरमाए, हम तमाम को हाजी बना दे, अपने करम से सरफराजी फरमाए। और आप तमाम ही हजरात हाजियों के लिए भी दुआ कीजिए, मेरे लिए भी दुआ कीजिए। मैं गुनाहगार, खताकार, सियाकार, अल्लाह मुझे ये मौका अता फरमा रहा है, मुझको ये करम से सरफराज फरमा रहा है कि मेरे हज को अल्लाह ताला मकबूल हज फरमाए। और इब्राहिम और साहिबा अब आलम सूफ में भी अल्लाह ताला उनको भी सेहत अता फरमाए, और अल्लाह ताला उनको चुस्त तंदुरुस्त फरमाते हैं, बारी ताला अरकान सारे के सारे मुकम्मल फरमाते हैं, और सलामती के साथ से अल्हम्दुलिल्लाह अपने मकाम पे पहुंचा दे। इस सिलसिले में आप हजरात की दुआ कीजिए। और हम खास बात आपसे अर्ज करना चाहते हैं कि मैं भी इंसान हूँ, कोई फरिश्ता आसमान पे सुख नहीं आया। फिर भाई हजरात से कभी मेरी ज्यादती हो गई है, कुछ मैं अगर ज्यादा भूल दिया, अल्लाह के लिए मुझे माफ फरमा दीजिए, अल्लाह के लिए मुझे माफ फरमा दीजिए। अगर मेरी जुबान से किसी का दिल टूट गया, मैं सारों से माफी चाहता हूँ, अल्लाह के लिए मुझे माफ फरमा। अगर मुझसे कोई छोटी सी लफ्जिश हो गई, मैं किसी का दिल तोड़ दिया, किसी को ज्यादा बोल दिया, आप तमाम ही हजरात दिल के साथ मुझे माफ फरमा दें। क्योंकि हज ये जाने से पहले अपने सारे मामले हम इसका बदल नहीं दे सकते। हम हज के लिए तो जा रहे हैं, किसी का दिल तोड़ के जा रहे हैं, तो खुदा की कसम वो हज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है, वो अल्लाह की बारगाह में हज कबूल नहीं है। तो मैं सारे लोगों से जितने, और ये मेरा पैगाम पहुंचा दे, जितने हमारे पीर भाई हजरात जो आज हाजिर नहीं हुए, उनसे भी कह देना कि साहिब ने माफी मांगी है। अगर कुछ ज्यादती हो गई है तो मुझसे मैं हाथ जोड़ कर माफी चाहता हूँ कि मुझे माफ कर, मुझे अल्लाह के वास्ते से माफ कर दे। मौला ताला करम नवाजी फरमाए, अपनी इनायतों से सरफराज फरमाए, दीन और दुनिया की तमाम बहारों से हम तमाम को लबरेज फरमा दे, और बारी ताला तमामी हजरात को इन सातों से माला माल फरमाए, और मुबारक फरमाते हुए अपने कर्म के दरवाजे खोल दे। यहाँ पे बैठे हैं और जो सुन रहे हैं, जैसे हमारे ग्रुप के साथ जो है यूट्यूब पे जो हमारा तलबे दीन चैनल चलता है, इस पे जो सुन रहे हैं, उन सारों को भी अल्लाह ताला हज अता फरमाए। आमीन आमीन, लब्बैक हो जाए, सबकी लब्बैक हो जाए। आमीन। मौला ऐसे करम। और देखिए मेरे लिए मुश्किल, आपके लिए मुश्किल, मेरे रब के लिए कुछ मुश्किल नहीं। बेशक बेशक, मेरे रब के लिए सिर्फ जो है चाह होनी चाहिए। हज करने के लिए क्या होना, चाह चाहिए, आपके दिल में चाह होनी चाहिए। अल्लाह ताला बाकी का इंतजाम फरमाते हैं। हमारे पास एक नासखा खातून आते थे, मैं एक सच्चा वाक़या आपके सामने सुना रहा हूँ। एक नासखा खातून आते थे और बस उनकी आंखें भी जो है कमजोर हो गई थी, आंखों को दिखता भी नहीं था, मोतिया आ गया था। अब बस 24 घंटे मदीने वाले आका हमें मदीना बुला लीजिए, वो उनकी नात का पहला जुमला था। जो पहले जो इस्तकबालिया शेर जो पढ़ते हैं उसके अंदर पढ़ते थे, मदीने वाले आका मुझे मदीने बुला लीजिए, मुझे मदीने बुला लीजिए, मुझे मदीने बुला लीजिए। जब कभी वो नात पढ़ते तो चलना भी नहीं आता था, पेट या तकलीफ के साथ चलते और हमेशा दुआ करती, मैंने
یہ کہتی کہ مدینے والے آقا مجھے مدینہ بلا لیجئے، مدینہ بلا لیجئے، مدینہ بلا لیجئے. ہمیشہ یہ دعائیں کرتی رہتی، ہمیشہ. وہ نعت بھی ان کی وہی مہینہ تھا، نعت پڑھ کے ہمارے پاس سے جمعے کا دن نہ چلے گا. اس کے بعد میں 2 مہینے، 1 مہینہ کے بعد، 1.5 مہینے کے بعد میں آئے. بولے اتنے دن ہو گئے آپ آئے نہیں. تو بولے یہاں سے جب نکلی تھی میں، راستے میں میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، دکھتا نہیں تھا. میں روڈ پہ چلی گئی اور روڈ پہ جو ہے کوئی گاڑی والے صاحب لا کے لگا دی، امبیسیڈر کار تھی، وہ کار سے لا کے لگا دی. بولے نیچے گر گئی. فوراً وہ صاحب گاڑی میں سے اترے، دیکھ کے نہیں جانا، فلاں فلاں سال کئی قسم کی گفتگو کرے. اور اس کے بعد میں فوراً سے انہیں اٹھایا. اٹھاتے مجھے دیکھ کے رونا شروع کر دیا، بے انتہا رونے لگے. بولے کیوں رہے؟ بولے آپ کو دیکھ کر مجھے میری امی کی یاد آ رہی ہے، مجھے میری امی کی یاد آ رہی ہے. آپ کا چہرہ مینوان میری امی جیسا ہے، مینوان میرے امی. دیکھیے تڑپ تھی تو اللہ تعالیٰ کیسا انتظام فرما رہے. ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، اس میں کامیابی عطا فرما رہے. بولے مجھے اپنے امی کی یاد آ رہی ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد میں بولے کیا پرابلم ہے؟ بولے دیگر تمام ہے. میرا گھر کہاں ہے آپ کا؟ فلاں ہے. گھر کو لے کے گئے، گھر میں جا کے بیٹھے ہو. بولے کیا ہے؟ تو بولے آنکھوں کو فوراً پہلے آپ کا آپریشن کرا دو، میری خواہش ہے. اب فوراً لے کے گئے، ان کے آنکھوں کا آپریشن کرا دیا. آنکھ کا آپریشن ہو گیا. اب الحمدللہ دیکھنے کے بھی قابل ہو گئے. اس کے بعد میں فرماتے ہیں کہ میں جب غریب تھا، بے انتہا، میرے پاس کچھ پیسے ویسے نہیں تھے، میں بڑی قسمہ پرسیوں میں مبتلا تھا، مگر امی سے بڑی محبت کرتا تھا. اور امی بولتی تھی بیٹا مجھے حج کرا دے، مجھے حج کرا دے. ہمیشہ کہتی. اور میری بھی خواہش تھی کہ میں اپنی امی کو حج کرا دوں، مگر میں اپنی امی کو حج نہیں کرا سکا. آپ کیا حج کے لیے جائیں گے؟ آپ کیا حج کے لیے جائیں گے؟ بولے بیٹے میں برابر تیار ہوں، سرکار کا دیار دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ کو جیسے یہ کہا. بولے ٹھیک ہے پھر آپ کا پاسپورٹ بناتے ہیں. تو ان کی بہو کو، بیٹے کو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان کے پاسپورٹ بنائے ہو اور اس کے بعد میں پورا کرے. اب اس کے بعد میں الحمدللہ ہمارے پاس حج کی ملاقات کے واسطے آئے تھے. سبحان اللہ. تو سرکار تو نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا، وہاں کا جود و کرم ہے، شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا. نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے اگر لو لگاتے ہیں، خدا کی قسم نبی پاک علیہ السلام کبھی ان کو رسوا نہیں فرماتے، اپنے در دولت پہ بلا لیتے، سرکار بلا لیتے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور سرکار اپنے عاشقوں سے محبت فرماتے. حضرت جامی علیہ الرحمہ کلام لکھی، نبی آپ اللہ کے رسول، اللہ ایک ہے، حق ہے، آپ اللہ کے رسول حق ہے، بولے حق ہے. بس میں جا رہا ہوں، مار دے مجھے، میری جان لے لے، مگر میں تو یہ اعلان کر کے رہوں گا. اعلان فرمایا. جان سے زیادہ چاہتے تھے، اسی لیے عمل کیا نا. جان سے زیادہ اس وقت بھی چاہتے تھے نبی پاک علیہ السلام کو، اسی لیے وہ عمل کیا، اسی لیے وہ معاملات کیے تھے. اللہ اکبر، اللہ. تو روایت راوی کہتے ہیں، مفسری کہتے ہیں تفسیر، محبت کا ہم دکھاوا کر رہے ہیں. رسول اللہ سے ہم ایسی محبت کرتے ہیں، یہاں سے بھی محبت کرتے ہیں، اندر سے بھی محبت کرتے ہیں. یہ کیفیت ہماری ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ جتنا کہا گیا، سنا گیا، ان تمام پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اہدنا الصراط المستقیم ہمارا مقدر فرما دے. جتنے حاضرین میں سب پہ کرم فرما دے، سب کی جھولیوں کو اپنی رحمت سے لبریز فرما دے، سب کی لبیک فرما دے، ساروں کو حاجی بنا دے. مولا ایسے کرم سے، ایسی عنایتوں سے مالا مال فرمائیے، رحم کے، کرم کے، عافیت کے فیصلے فرمائیے، سبوں کی سلامتی عطا فرما دے، عطا کی بارشوں سے ہمکنار فرما دیجیے. اور باری تعالیٰ ہمارے سفر کو آسان و مبارک فرما دے، اپنے کرم سے، اپنی عنایتوں سے مالا مال فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. باقی لا الہ الا اللہ.